چونکہ قیامت سے پہلے ایک ہوا چلے گی جس سے سارے اہل ایمان مر جائیں گے، ایک کلمہ گو مسلمان دنیا پہ زندہ نہیں بچے گا، صرف غیر مسلم ہوں گے، ایک بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہیں ہوگا۔ اور قیامت سے 30 سال پہلے، قیامت سے 30 سال پہلے بچے پیدا ہونے بند ہو جائیں گے کہ کسی بچے پر قیامت نہیں آئے گی۔ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، وہ ہولناکی بتانے کے لیے تشبیہ ہے، وہ یہ نہیں کہ ایسا ہو رہا ہوگا، کیونکہ بچہ تو کافر کا بھی ہو وہ معصوم ہے، مسلمان کا بھی ہو تو وہ معصوم ہے، اس لیے آپ نے کہا کہ سارے جو نابالغ مرتے ہیں وہ جس مذہب کے بھی ہیں سب جنت میں جائیں گے، چونکہ ان پر تو بھی شریعت لاگو ہی نہیں ہوئی ہے، اور سارے بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے جتنے اہل ایمان کے بچے بالغ ہونے سے پہلے، پیدا ہونے سے لے کر 15 سال سے پہلے تک جو فوت ہو جاتے ہیں، سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہوتے ہیں، ساری نسل ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور وہ ان کے باپ ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ اپنی وہاں کی جنت کے مزے لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا لیتے ہیں، ان میں تو کوئی نہیں پتہ۔ بس آپ نے اپنے بیٹے کے بارے میں فرمایا، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، چونکہ وہ ابھی ماں کا دودھ پیتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک حور کو مقرر کر دیا ہے ابراہیم کو دودھ پلانے کے لیے، سبحان، اور کسی بچے کے بارے میں ایسی بات نہیں ہے۔ تو ڈران والی گل کوئی نہیں، ساڈو تے قیامت نہیں ہوندی، 30 سال پہلے بچے پیدا ہونے بند ہو جائیں گے، قیامت 30 اور 30 سے اوپر کی عمر کے لوگوں پر ہوگی، اور وہ جانوروں کی طرح ہوں گے، سڑکوں پہ زنا کریں گے، اور ہر انسانی جو اخلاق ہیں ان سے وہ خالی ہو جائیں گے، ان سے وہ خالی ہو جائیں گے۔ یہ امت کے اوپر امتحان ہے۔ ہمارا ایک ساتھی ہے وہاں کینیڈا میں، اس نے مجھے خواب سنایا کہ میں نے دیکھا کہ غزہ کے جتنے شہداء کے بچے ہیں وہ آسمان پہ تیر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی ہر آنے والے کا استقبال فرما رہے ہیں۔ تو ہمیں دیکھنے میں تو بڑا ظلم نظر آیا، ظلم ہے بھی صحیح، لیکن ہماری تو موج ہے، تو ساری جنت میں گئے، جتنے بڑے شہید ہوئے وہ بھی جنتی، عورتیں شہید ہوئیں وہ بھی جنتی، مرد شہید ہوئے وہ بھی جنتی، اور بچوں کا تو میں نے کینیڈا میں ایک نوجوان خواب دیکھ رہا ہے، رائیونڈ کا پڑھا ہوا ہے، عالم ہے، کہ میں نے خواب دیکھا کہ غزہ کے شہداء کے بچے آسمان پر تیر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی ہر آنے والے بچے کا استقبال فرما رہے ہیں۔ تو ساڑی تو موج ہو گئی، ہمیں دیکھنے میں موت نظر آتی ہے، حقیقت میں دیکھو ایک ہوتا ہے کامیاب ہونا، اور ایک ہوتا ہے فتح پانا، ایک ہوتا ہے ناکام ہونا، اور ایک ہوتا ہے شکست کھانا۔ یہ دو الگ چیزیں ہیں، کامیابی الگ چیز ہے، فتح الگ چیز ہے، ناکامی الگ چیز ہے، شکست الگ چیز ہے۔ کربلا کے میدان میں سب سے مقدس خون بہایا گیا، سب سے پاکیزہ خون بہایا گیا، اور ان سب کو شکست ہو گئی، اور وہ سارے گردنیں کٹوا کے نیزوں پہ چڑھ گئے، لیکن وہ ناکام نہیں ہیں، وہ کامیاب ہیں، انہیں شکست ہوئی ہے، انہیں ناکامی نہیں ہوئی، وہ کامیاب ہیں۔ اور شمر کا لشکر وہ فتح پایا ہے، وہ کامیاب نہیں ہے، انہوں نے فتح پائی، کامیاب نہیں۔ ابن زیاد کی گردن کٹ کے جب لائی گئی مصعب بن عمیر کے سامنے، جیسے حضرت حسین علیہ السلام کی گردن کٹی ہوئی ابن زیاد کے سامنے رکھی گئی، تو وہ ایسے منہ پہ چھڑیاں مار کر کہنے لگا میں نے ایسا خوبصورت چہرہ آج تک نہیں دیکھا جو مرنے کے بعد بھی اتنا چمکتا۔ کٹی ہوئی ابن زیاد کے سامنے رکھی گئی تو وہ ایسے منہ پہ چھڑیاں مار کر کہنے لگا میں نے ایسا خوبصورت چہرہ آج تک نہیں دیکھا جو مرنے کے بعد بھی اتنا چمکتا ہوا تر و تازہ ہو۔ تو حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر روتے ہوئے فرمایا کہ ظالم یہ چھڑی یہاں سے ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہوا۔ تو کہنے لگا تو بوڑھا ہو گیا ورنہ تیرا بھی سر اڑا دیتا میں۔ تو جب اللہ تعالیٰ انتقام لینے پر آئے اور ابن زیاد کو قتل کیا گیا اور اس کی کٹی ہوئی گردن آئی حضرت مصعب بن عمیر کے سامنے، تو ایک دم مجمع میں ہلچل مچی، جاءت وہ آیا وہ آیا وہ آیا،
क्या देखा, एक छोटा सा सांप इतना इंतहाई तेज, वो तेजी से आया और उसकी नाक में दाखिल हुआ और मुंह से निकल गया, फिर उसकी नाक में दाखिल हुआ और मुंह से निकल गया, फिर उसकी नाक में दाखिल हुआ, फिर उसके मुंह से निकल के फिर गायब हो गया। थोड़ी देर के बाद फिर आवाज़ आई, जा वो आया वो आया वो आया, तो देखा वो भी सांप फिर आ रहा है और आकर उसकी नाक में दाखिल हुआ और फिर निकला नहीं, अंदर ही गायब हो गया। फतह पाई इब्ने ज़ियाद ने, लेकिन नाकाम हो गया। शिकस्त खाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके 72 साथियों ने, लेकिन वो कामयाब हो गए। जंग से पहले आपको ऊँघ आ गई तो आँख खुली तो आप हंसने लगे। हज़रत ज़ैनब ने पूछा, ये कोई हंसने का मौका है, क्यों हंसे हो? कहा, ख्वाब में अल्लाह के नबी मिले हैं, कह रहे बेटा मैं तुम्हें लेने के लिए आ चुका हूँ। तो देखने में शिकस्त हुई है लेकिन वो कामयाब हैं। अमर बिन साद को फतह हुई है तो नाकाम है। अमर बिन साद की कटी हुई गर्दन पे मुख्तार के सामने रखी गई। अल्लाह ताला ने एक को जिंदा नहीं छोड़ा, जितने भी कातिलीन हुसैन थे सब कत्ल हुए। हज़रत उस्मान के कातिल सब तबई मौत नहीं मरे, सब जिल्लत की मौत मरे। तो भाइयों, ये इम्तिहान की जगह है। अल्लाह अपने नबी की उम्मत के गुनाहों को धोने के लिए ऐसे हालात लाता है। सब आपने फरमाया जितना मुझे डराया गया इतना किसी को नहीं डराया गया। तो मैं बता रहा था, अर्ज़ फ़लस्तीन ये दूसरी मस्जिद जो ज़मीन पे बनी 40 साल के बाद, वो मस्जिद अक्सा है। 4000 नबियों के बाप और मेरे नबी के दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस सरजमीन में तशरीफ़ लाए, वहीं आराम फरमा रहे हैं। इसहाक़ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, ये वो नबी हैं जिनका कुरान में ज़िक्र है। इसके अलावा भी सैकड़ों नबी हैं जिनके नाम ना तारीख़ में हैं ना कुरान में हैं, जो उस सरज़मीन के अंदर हैं। ये माशर की सरज़मीन है, ये नबियों की सरज़मीन है। मेरे नबी ने फरमाया, अर्ज़ुल मंशर वल महशर, ये महशर की सरज़मीन है और दोबारा ज़मीन से बाहर निकलने की सरज़मीन है। और पहला बड़ा मारका रूम और सहाबा के दरमियान हुआ था फ़लस्तीन में, अजनादीन के मकाम पर, जो आज रमला कहलाता है। रमला के करीब ये रोम की तादाद 90,000 थी और सहाबा की तादाद 30,000 थी। और खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो लश्कर के अमीर थे। उस वक्त वो इराक़ में थे जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को पता चला कि जो 18 दिन का था और एक रास्ता था जिससे लोग आते जाते थे, वो 2 महीने का था। तो हज़रत खालिद ने फरमाया, मैं इस सहरा को पार करूँगा। लोगों ने कहा, हम भूख से मर जाएंगे, प्यास से मर जाएंगे। कहा, जिस लश्कर में राफ़े इब्न उमैरा हो वो लश्कर हलाक नहीं हो सकता। आए उस शाक गए वादाए फ़रदा लेकर, अब उन्हें ढूंढ चरा के रुख ज़ेबा लेकर। आए थे कुछ लोग जो अल्लाह को राज़ी करके दोस्ती लगा के दिखा गए, कब अपनी आंखों से ढूंढ चढ़ा कर रुख ज़ेबा। तुम्हें नज़र कोई नहीं आएंगे, मर्द नज़र आएंगे, इंसान कोई नहीं नज़र आएगा। औरतें नज़र आएंगी, इंसान कोई नहीं नज़र आएगा। तो फरमाया, जिस लश्कर में राफ़े हो वो लश्कर हलाक नहीं हो सकता। इन्हीं फरमाया, हमारे पास पानी का बड़ा ज़ख़ीरा है, हम हलाक नहीं होंगे। नहीं, हमारे पास राफ़े है। और वो शख्स है कि जो कहेगा अल्लाह करेगा। 18 दिन में उसको पार किया और एक मकाम पर आकर पानी ख़त्म हो गया। 3 दिन बगैर पानी के गुजारे। तो साहबा ने कहा कि अब हम मरते हैं, ताकत नहीं है। कहा, राफ़े को बुलाओ। राफ़े की आंखें ख़राब थी। फरमाने लगे, राफ़े पानी चाहिए। कहने लगे, अच्छा मुझे बताओ कहाँ हैं हम, क्योंकि वो देख नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने फरमाया कि फ़लाँ जगह। अब सहरा में तो कोई निशान मंजिल होता ही नहीं, तो कोई उन्होंने झाड़ियाँ बताईं। कहने लगे, कुछ झाड़ियाँ देखो एक तरफ इकट्ठी हों, इकट्ठी झाड़ियों का कोई झुंड हो, मुझे बताओ है। उन्होंने कहा, हाँ वो नज़र आ रहा है। कहा, मुझे वहाँ ले चलो। वहाँ ले गए, एक जगह इशारा किया, कहा यहाँ से ज़मीन खोदो। ज़मीन खोदी तो पानी का चश्मा निकल कर बाहर आ गया। कभी हम भी तुम में भी चाह थी, कभी हम भी तुम में भी राह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। अल्लाह ने तो बेवफाई की नहीं, हमने बेवफाई की। उसकी मदद जो रुकी हुई, ये भी उसकी मदद है।
ہمارا شہید جنت میں جا رہا ہے، اگر زندہ ہے، زخمی ہے، بھوکا ہے، گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ جہنم کی آگ سے ایک سوئی کا نکا عام آدمی ویکھ ہی نہیں سکتا، تے دھاگا نہیں پا سکتا جن دی نظر کمزور ہوئے، اتنا چھوٹا ہوتا ہے۔ میرے نبی فرمایا، جبریل علیہ السلام نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ، سوئی کے نکے کے برابر اگر جہنم کی دیوار میں سوراخ ہو جائے تو اس میں سے جو آگ کی چنگاری نکلے گی پوری دنیا کو کوئلہ بنا دے گی۔ اس کے سامنے یہ تکلیف تو بڑی تھوڑی ہے، لیکن بات اصل یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے دوستی چھوڑ دی۔ یہودیوں کو گالیاں بعد میں دو، پہلے ہم اپنے گریبان، تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے، کتنے جھوٹے مقدمے ہیں، کتنی والدین کی نافرمانی ہے، کتنے گھریلو ناچاکیاں ہیں، کتنا سود چل رہا ہے، کتنا شراب کے ٹھیکے چل رہے ہیں، کتنے لوگ نمازیں چھوڑ چکے ہیں۔ صرف حکمرانوں کو میں کیا گلا دوں، آج ہم سارے اس حمام میں ننگے ہیں۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اگر کسی کو اللہ نے اس امت کو اگر دنیا میں وہ جھٹکے دیتا ہے۔ مجھے ایک آیت بھی یاد آ گئی، دونوں کو حال بتاتا ہوں۔ ایک ہے جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا، تو اللہ کہتا ہے ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ میرے محبوب کرن دے انہوں موج میلا، 4 دیہڑے ہیں انہوں موج میلا کرن دے انہوں میرے کو آون دے بوڑ ویکھی میں کی کرنا، ٹھیک ہوگی۔ ہمارے بارے میں کیا کہا، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ میں تمہیں دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا، بڑا عذاب نہیں دوں گا آخرت کا۔ یہ غزہ کی جو تباہی ہے یہ چھوٹا عذاب ہے، یہ چھوٹی تکلیف ہے۔ دون العذاب الاکبر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر یصلی النار الکبریٰ، اور عذاب اکبر نار کبریٰ جہنم ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا، بڑا عذاب نہیں دوں گا، تاکہ تم توبہ کر کے میری طرف آ جاؤ۔ اور جو مجھے نہیں مانتے انہوں نے چھٹی دیتے۔ جو بچہ اسکول میں پڑھتا ہے اسی کی حاضری ہوتی ہے، غیر حاضری ہوتی ہے۔ جو پڑھتا ہی نہیں تو اس کی کون حاضری لیتا ہے یا غیر حاضری لیتا ہے۔ اپنے بچہ کوئی غلطی کرے تو اس کو تنبیہ کی جاتی ہے، گلی کا بچہ کوئی کچھ کرے تو ہم نے کبھی دیکھا ہے کہ کیا کر رہا ہے۔ یہ امت میرے اللہ کی لاڈلی امت، اس وجہ سے نہیں کہ ایسے کوئی بڑے حاجی پارساں ہیں، اپنے حبیب کی وجہ سے، اپنے محبوب کی وجہ سے یہ امت اللہ کی لاڈلی امت ہے۔ اللہ ہمیں بھی بندر خنزیر بنا سکتا ہے، ہمیں کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ تو گنبد والے کے لیے درود پڑھو۔